النبيين أبي القاسم محمد يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد من قدر البعيد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم إليه أجرا إلا المودة في القربى من قدر. حمد و تعریف ہے اس بابرکت رب العزت کے لیے، اس رب کائنات کے لیے کہ جس نے انسانوں کو ایک تو پیدا کیا، پھر انہیں ان پہ لطف یہ کیا کہ انہیں انہی کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، یا اس طرح کہوں کہ صرف ہدایت کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے سب سے پہلے اس زمین پہ جسے بھیجا اسے اپنا خلیفہ، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. کہا انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور پھر اوصیاء کا سلسلہ، ولیوں کا سلسلہ شروع کیا، اور ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مبعوث کیا. آج جس ہستی کا ذکر ہے اس ہستی کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ یہ وہ ہستی ہے کہ ایک طرف پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً. اے رسول، بتحقیق آپ کو ہم نے کیا بنا کے بھیجا؟ اسوہ حسنہ. آپ تمام امت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں. اور ایک طرف ہمارے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں فرماتے ہیں ان لی فی ابنتی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی میں بہترین اسوہ حسنہ ہے. عزیزان محترم، آج ہمارا گفتگو کا محور و مرکز سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات رہے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ سیدہ کے نقش قدم پہ ہم کیسے چل سکتے ہیں. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں جناب سیدہ بہترین اسوہ حسنہ ہے، اور دوسری طرف سوال یہ کیا جاتا ہے اکثر کہ جناب سیدہ کس طرح اسوہ حسنہ ہو سکتی ہے، کہ جناب سیدہ تو 1400 سال پہلے آئی تھی. اب آپ آج سے ہی کوئی 60-70 سال پیچھے چلے جائیے اور دیکھیے ان لوگوں کی زندگی اور ہماری زندگی میں کتنا فرق ہے. زمانہ ساتھ ساتھ ترقی کر رہا ہے. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ توجہ ہے کہ زمانہ ساتھ ساتھ ترقی کر رہا ہے، تو آج سے 60-70 سال پیچھے بھی چلے جائے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ زندگی سادہ تھی، ابھی زندگی ماڈرن جدید ہو چکی ہے. تو کہاں 1400 سال پہلے وہ بی بی جو گزری، کیسے ممکن ہے کہ وہ بی بی ہمارے لیے اسوہ حسنہ بن جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر مولا متقیان کا فرمان، مولا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کے دور کی تعلیم سے آراستہ کرو، ان کے دور کے طور طریقے سکھاؤ، اپنے دور کے نہ سکھاؤ.
تمہارے دور میں زندگی نہیں بسر کرنی، اپنے دور میں زندگی بسر کرنی۔ میرا سوال آپ لوگوں کو سمجھ آیا؟ فرمایا سیدہ کیسے اسوہ حسنہ ہو سکتی ہے؟ اب جو انکار کرتے ہیں تو میں ان سے کہوں گی ٹھیک ہے، اگر آپ سیدہ کی اسوہ حسنہ ہونے سے انکار کر رہے ہیں تو پھر آ جائیے، قرآن بھی تو 1400 سال پرانا ہے، رسول بھی تو 1400 سال پرانے ہیں، تمام شریعتیں، تمام انبیاء کئی صدیاں پرانے ہیں، تو کیوں کر ہم انہیں اسوہ مانتے ہیں، کیوں کر رسول کو اسوہ مانتے ہیں، کیوں کر قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ جی عزیزان محترم، اگر سیدہ کی ہم اسوہ کا، سیدہ کو رول ماڈل ماننے سے انکار کریں تو ان چیزوں سے بھی انکار بنتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اگر واقعی جناب سیدہ کی زندگی میں جا کے دیکھا جائے، ظاہری طور پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ بی بی گھر میں کچھ چکی چلا رہی ہیں، ایسا ہی ہے، بی بی چکی چلا رہی ہیں، بی بی کے بچے حسن و حسین کہاں سو رہے ہیں؟ کھال پہ سو رہے ہیں، کھال پہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اچھا اب ہم نے جناب سیدہ کی سیرت پہ چلنا ہے تو ہم کیا کریں؟ آٹا لانا چھوڑ دیتے ہیں، چکی لے آتے ہیں گھر میں، چکی لے آئیں گے تو ہم جناب سیدہ کی سیرت پہ چلیں گے، یا پھر اپنے میٹرس گدے سب کچھ اٹھا دیتے ہیں، کیا کریں؟ کھال لے آئیں اسی پہ سوتے ہیں۔ کیا اس طرح ہم بی بی کی سیرت پر عمل کر سکیں گے؟ کیا نہیں، ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جناب سیدہ نے آخر کیا کیا ہے اپنی زندگی میں۔ وہ بی بی جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، سوال کیا بی بی سے کیف اصبحت، بی بی آپ نے صبح کیسے کی؟ تو فرماتی ہیں میں نے بیزاری کی حالت میں صبح کی۔ توجہ میری جانب، کہا میں نے بیزاری کی حالت میں صبح کی، میں اس دنیا سے بیزار ہو چکی ہوں، مجھے تمہارے مردوں سے نفرت ہو چکی ہے۔ کیوں نفرت ہو گئی بی بی؟ اس لیے کہ جب انہیں امتحان میں ڈالا گیا تو یہ اپنے امتحانوں پہ پورا نہ اتر سکے، اور بی بی فرماتی ہے کہ میں سخت تکلیف میں، سخت رنج میں ہوں۔ اور وہی بی بی جو ایک طرف یہ فرما رہی ہیں کہ مجھے اس دنیا سے نفرت ہے، دوسری طرف جناب سیدہ کی زندگی میں جا کے دیکھا جائے تو بی بی فرماتی ہیں مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں، کا 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں جو جناب سیدہ کو پسند ہیں؟ کا پہلا عمل، مجھے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا بہت پسند ہے۔ چہرہ رسول اللہ کی زیارت کرنا سیدہ کو بہت پسند ہے۔ وہ چہرہ جو مشرکوں کو، کافروں کو تاریکیوں سے، ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آیا، وہ چہرہ جسے خدا قرآن میں سراج منیر کہہ رہا ہے، سیدہ کہتی ہیں مجھے اس چہرے کی طرف دیکھنا بہت پسند ہے۔ اچھا بی بی دوسرا عمل کون سا پسند ہے؟ فرمایا مجھے قرآن کی تلاوت کرنا بہت پسند ہے، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اچھا عزیزان محترم، قرآن کی تلاوت کیسے کی جائے؟ کیا ویسے تلاوت کریں جیسے ہم کرتے ہیں؟ اچھا مجھے یقین ہے ماشاءاللہ کہ اہل تشیع کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو حقیقی معنوں میں جو شیعہ ہے، جو عزادار ہے، اور وہ کبھی رات کو قرآن پڑھے بغیر سو جائے، اس بات کا تو یقین ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں جب رمضان آتا ہے تو ایک الگ ہی روٹین بن جاتی ہے۔ ایک طرف تو ہم قرآن سے متمسک ہو جاتے ہیں، ایک طرف تو قرآن کے قریب ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اس قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے، اچھا اس نے پورا قرآن ختم کر لیا،
اب میں دوسرا شروع کروں گی. اس نے 2 ختم کر لیے, میں تیسرا شروع کروں گی. یعنی میں اس سے آگے جانی چاہیے. یعنی قرآن میں بھی کمپٹیشن چلتا ہے. کہ جناب سیدہ ایسا قرآن پڑھنے کا کہہ رہی ہے؟ نہیں عزیزان محترم, بی بی فرما رہی ہیں قرآن ایک نور ہے, قرآن ہدایت ہے, یہ چمکتا ہوا نور ہے, یہ تمہیں ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے, یہ شفا ہے, اسے کھول کے تو دیکھو. فرمایا ایک ایک حرف پہ, ایک ایک لفظ پہ, ایک ایک آیت پہ غور کرو, تدبر اور تفکر کرو. اس طرح قرآن پڑھنا جناب سیدہ کو بہت پسند ہے. اور تیسری چیز بی بی کو کیا پسند ہے؟ کہ راہ خدا میں انفاق کرنا. راہ خدا میں انفاق کرنا. اور انفاق جناب سیدہ کی زندگی میں اٹھائیے, زندگی کو اٹھائیے اور دیکھیے. بیوی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے. انفاق کرنے کی کچھ شرائط ہے. کیا شرائط ہیں؟ پہلے ایک خلوص سے, نیت سے. اگر کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو خلوص سے نیت سے دیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, یا تو دیتے نہیں, اور اگر دے دیں تو پھر جب تک آدھے لوگوں کو بتا نہ دیں, 8 سے 10 لوگوں کو بتا نہ دیں میں نے فلاں کی مدد کی تھی, یقین جانیے دل میں سکون نہیں آتا. یعنی پھر لوگوں کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے اس کو دیا, میں نے اس کو دیا, میں نے یہ خرچ کیا. جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب صدقہ بھی دو تو اس ہاتھ سے دو, اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس ہاتھ سے دو, اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تم نے اگر دے بھی دیا, اب پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنے کا کیا فائدہ. اور جناب سیدہ کی زندگی میں کیسا انفاق ہے. ایک مرتبہ بیوی کے دروازے پہ ایک سائل آ گئے, کہا بھوکا ہوں, کھانا چاہیے. اور وہ بیوی جو کائنات کی ملکہ ہے, کہا گھر میں کچھ کھانے کو ہی نہیں تھا. وہ جس کھال پہ حسن و حسین سویا کرتے تھے وہ کھال اٹھائی اور اس فقیر کو دے دی. اب جب دیکھا تو کہنے لگا کہ بھئی یہ تو کھال ہے, میں اس کا کیا کروں گا, میں تو بھوکا ہوں. تو پتا چلا نہ فقط بھوکا تھا بلکہ معرفت کی بھی کمی تھی. اسے معلوم نہیں تھا یہ جو اسے عطا کیا جا رہا ہے یہ تخت سلیمان سے بھی زیادہ عظیم ہے, تخت سلیمان سے بھی زیادہ عظمت ہے اس کی. عزیزان محترم, کہتا مجھے نہیں چاہیے. اب بتائیے کون سی ایسی خاتون ہے جو اپنی شادی کا جوڑا دیتے ہیں؟ کون سی ایسی خاتون ہے جو اپنے گلے سے ہار اتار کے کسی فقیر کو عطا کرتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے, بہت کم و بیش. اب جناب سیدہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی شادی کا جوڑا بھی دے دیا تھا. اب اس نے کہا مجھے کھال تو چاہیے نہیں, کچھ اور عطا کیجئے. اب بی اندر گئی اور اپنے گلے سے ہار اتارا اور ہار اس کو عطا کیا, لیا, چل پڑا. راستے میں جناب سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی. کہا یہ ہار مجھ سے خرید لو, مجھے کچھ عطا کر دو. یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں فلاں جگہ فلاں گھر میں گیا تھا, کھانا مانگنے گیا تھا, لیکن مجھے ہار دے دیا. کہا اچھا. جیسے ہی سنا فوراً جیب سے ایک رومال نکالا, اس ہار کو اپنے ہاتھوں میں رومال میں لپیٹا اور گھر لے گیا. جا کے پاک کیا, اسے ایک اونٹ دیا, سواری دی اور کھانا دیا. اب گھر گیا, ایک غلام کو اس ہار سمیت کہا کہ جاؤ سیدہ کی خدمت میں تمہیں بھی ہبا کرتا ہوں اور یہ ہار بھی بیوی کو واپس کر دے. اب جب وہ لے کے گیا تو کہتے ہیں کہ بیوی نے وہ ہار تو رکھ لیا, لیکن اس غلام کو کہا میں تمہیں آزاد کرتی ہوں. اور رسول اللہ آئے اور فرمایا کہ کیا شان ہے اس ہار کی کہ جس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا, ایک مسافر کو سواری دی اور ایک غلام کو آزاد کروا کے پھر وہ ہار اپنے مالک تک واپس پہنچ گیا. سیدہ کا راہ خدا میں خرچ کرنا دیکھیے کہ سیدہ کچھ راہ خدا میں دے دیتی ہیں تو پروردگار عالم پوری سورہ دہر کو نازل کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ اس گھرانے سے افضل کوئی نہیں.
میں پورا واقعہ پیش نہیں کروں گی. ہم سب جانتے ہیں کہ جب حسنین بیمار ہوئے بی بی نے کیا کیا؟ منت مانی، روزہ رکھا کہ 3 دن تک روزے رکھوں گی. اور پھر کیا ہوا؟ مولا متقیان نے بھی روزہ رکھا، حسن و حسین نے بھی روزہ رکھا، جناب فضہ نے بھی روزہ رکھا. 3 دن تک روزے رکھتے رہے. پہلے دن مسکین آ گیا، دوسرے دن یتیم آ گیا، تیسرے دن اسیر آ گیا، اور ہر روز جب افطاری کا وقت ہوتا تھا کوئی تینوں دن آتے رہے لگاتار در سیدہ پہ مانگنے. اور عزیزان محترم، سب سے پہلے مولا متقیان اٹھے، کہا میں اپنا کھانا دوں گا. جناب سیدہ اٹھی، کہا میں اپنا کھانا دوں گا. اب یہاں پہ دیکھیے، مولا متقیان اٹھے، جناب سیدہ نے اپنا کھانا دیا. حسنین تو بچے تھے، انہیں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ بھی اپنا کھانا دیں. جناب فضہ کو تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ حسنین نے اپنا کھانا دیا. یہ ہے تربیت جناب سیدہ. سبحان اللہ. آج میں کہتی ہوں، ہم کیسے یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہا نہیں مانتی ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے؟ اور آج تمام ماؤں کا، زیادہ تر ماؤں کا یہی مسئلہ ہے کہ ہماری اولاد ہماری مانتی نہیں ہے. اور اولاد یہ کہتی ہے، ماما آپ تو پرانی ہو گئی ہیں، آپ پرانے زمانے کی ہو گئی، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے. یہی جملہ آتے ہیں اولاد کے. کہ ممکن کیسے ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اگر جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرے؟ کہ ممکن نہیں ہے. جیسے جناب سیدہ نے تربیت کی، نہ فقط اولاد کی تربیت کی بلکہ کنیزان جناب سیدہ اماں فضہ نے بھی اپنا کھانا اٹھا کے دیا. اور یہاں پہ ایک اور بہت بڑی چیز جناب سیدہ ہمیں پہنچا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے، ہماری زندگیوں میں کیا ہے، اگر خدا نخواستہ بچہ بیمار ہوا، ہم نے کیا کیا؟ دوائی دلائی، آرام نہیں آیا، ایک ڈاکٹر بدل لیا. پھر نہیں آرام آیا، پھر کوئی ڈاکٹر بدل لیا، بہت سی دوائیاں کھلا دی. بھئی آرام نہیں آ رہا، اب کیا کریں؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ خواتین ہمارے گھروں کی کہتی ہیں، ضرور کسی نے کچھ کر دیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میرا ساتھ دیں گے آپ لوگ؟ ہے کہ نہیں ایسا؟ کہ ضرور کسی نے کچھ کر دیا. اب چلتی ہے پیروں فقیروں کے پاس، اور وہ ایک لمبی لسٹ بنا کے دیتے ہیں، اب یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. عزیزان محترم، جناب سیدہ فرما رہی ہیں، اولاد بیمار ہو، جس کو روزی میں تنگی ہو، کوئی بھی تمہاری زندگی کا مسئلہ ہو، بی بی طریقہ سکھلا کے جا رہی ہیں کیسے اگر منت بھی ماننی ہے تو کیسے منت مانو. کہ جناب سیدہ سے توسل کیجئے، منت مانیے، پھر دیکھیے خدا کیسے آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. یہ وہ بی بی کا اخلاق ہے. کون کہتا ہے کہ جناب سیدہ پرانے زمانے کی ہو گئی؟ نہیں. بی بی کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو اٹھا لیجئے. بی بی کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایسے روشن اور نمایاں ہے جیسے بی بی آج ہمارے درمیان زندگی کر رہی ہیں. اتنی بافضیلت اور باعظمت بی بی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی عورتیں، یعنی جس میں 3 قسم کی صفات پائی جائیں گی، وہ روز قیامت میری بیٹی سیدہ کے ساتھ محشور ہوگی. وہ کون سی صفات ہے؟ کہ پہلی صفت ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرے. اول تو اگر شوہر مولا متقیان کی سیرت پہ چلے تو ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ پھر بھی اگر شوہر بد اخلاقی سے پیش آئے اور اب وہ عورت اس پہ صبر کرے، وہ قیامت کے روز میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ محشور ہوگی. دوسری کون سی عورت ہے؟ دوسری کون سی خاتون ہے؟ کہ وہ خاتون کہ جو شوہر کی غربت پہ صبر کرے. شوہر کی غربت پہ صبر کرے. اور ابھی
حال ہی میں، عرصہ زیادہ نہیں ہوا، کورونا گزرا، ہم نے کیا دیکھا؟ روز ٹی وی پہ ہیڈ لائنز آ رہی ہوتی تھی، آج کل اتنی طلاقیں ہوئی، آج اتنی طلاقیں ہوئی۔ کیوں ہوئی طلاقیں؟ شوہر جوبلیس ہو گئے تھے، سب کی نوکریاں چلی گئی تھی، گھر بیٹھ گئے تھے، اور بیویوں میں صبر نہیں تھا۔ اور اسی کو اگر ہم جناب سیدہ کی زندگی میں دیکھیں تو بیوی کیا کر رہی ہے؟ کہ مولا متقیان آئے گھر میں، آ کے پوچھا سیدہ کھانے کو کچھ ہے؟ کہا اے ابو الحسن 2 روز ہو گئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، 2 روز ہو گئے۔ کائنات کی ملکہ، جنت کی عورتوں کی سردار کا 2 روز ہو گئے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ اب جیسے ہی مولا متقیان نے سنا کہ سیدہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں خبر کی، آپ مجھے پہلے بتاتی۔ کہ اے ابو الحسن جب میری شادی ہو رہی تھی تو بابا نے مجھے کچھ باتیں کہی تھی، کچھ نصیحتیں کی تھی، جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ اے سیدہ اپنے شوہر سے کبھی بھی ایسی کوئی خواہش مت کیجیے گا کہ جسے وہ پورا نہ کر سکے۔ اب بتائیے اگر جناب سیدہ کہتی کھانا لا دیجئے تو مولا متقیان نہ لا کے دیتے، لیکن یہ عظمت جناب سیدہ ہے، کہتی ہے مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آ رہی تھی، حیا آ رہی تھی کہ میں آپ سے یہ کہتی ہوں۔ کیسے ہم بی بی کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ نہیں بنا سکتے؟ کوئی بھی پہلو دیکھ لیجئے بی بی کا، بی بی کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو اٹھا لیں، ہر پہلو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا تیسری کون سی عورت ہے، تیسری کون سی خاتون ہے؟ کہ وہ جس کا حق مہر بہت کم ہو۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے آج کل معاشرے میں یہی تو ہو رہا ہے کہ والدین کیا کرتے ہیں، بیٹیوں کا اتنا لاکھوں میں حق مہر لکھوا لیتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی سیکیورٹی کے لیے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کو جیسے مناسب لگتا ہے کریں، لیکن یہ دیکھیے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ جناب سیدہ اپنی زندگی میں سب کچھ کر کے بتا گئی، رسول اللہ نے کر کے دکھایا، کہیں پہ جہیز کو لعنت قرار دیا، اور اگر جناب سیدہ کو بھی جہیز ملا تو مولا متقیان کے پیسوں سے ملا، مولا متقیان نے وہ رقم ادا کی۔ اور عزیزان محترم پھر سے کہوں گی، بی بی کے کسی بھی زندگی کے پہلو کو اٹھا لیں۔ آج جو پہلے اتنی تاکید کی جاتی تھی ہم حقوق ہمسایگان، ہمسایوں کے حقوق پہ، لیکن آج بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دی جاتی ہیں اور ساتھ لوگوں تک نہ دھوپ جا رہی ہے نہ تازہ ہوا جا رہی ہے۔ بی بی کیا کر رہی ہیں ہمسایوں کے لیے؟ کہ ساری رات ہو جاتی ہے، بی بی کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہیں اور دعا کریے پروردگارا عمار کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اسے کھانا عطا کر دے، ابو ذر بھوکا ہے اسے کھانا عطا کر دے، مقداد کے پاس لباس نہیں ہے اسے لباس عطا کر دے۔ کہ پوری رات گزر جاتی ہے اور سیدہ ایک محلے دار کا نام لے کے اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اور جب امام حسن مجتبی وہ جو ساری رات سے ماں کی دعاؤں کو سن رہے تھے، انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ اماں آپ نے سب کے لیے دعا کی ہے، ہمارے لیے دعا نہیں کی؟ تو بی بی کا بڑا خوبصورت تاریخی جملہ، اسی بہانے آپ کو ایک حدیث بھی یاد ہو جائے گی، فرمایا الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے پھر گھر والے، پہلے دوسرے اور پھر اپنا، پھر خود۔ اور فرمایا جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں تو پروردگار عالم جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، کہ تمہیں مانگنا نہیں پڑتا، خدا خود عطا کر دیتا ہے۔ توجہ ہے میری جانب؟ وہ بی بی، آئیے بی بی کے حجاب کو دیکھ لیجئے، ہر پہلو
कोई पहलू बीबी ने तिश्ना नहीं छोड़ा। और क्योंकि एक मजलिस है और दामन वक्त में भी इतनी गुंजाइश नहीं कि सारी चीजें बयान की जाएं, हिजाब देख लीजिए बीबी का। जब रसूल ने पूछा औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है, तो फरमाया औरत के लिए बेहतरीन चीज ये है कि ना वो किसी नामहरम को देखे और ना कोई नामहरम उसे देखे। ये बेहतरीन चीज है हिजाब। बीबी कहती है हिजाब करो। हमारे माशरे में क्या है, जनाब सैयदा वो बीबी कि अगर कोई नाबीना शख्स घर आ जाए, नाबीना सहाबी घर आ जाए, तो भी बीबी अपने हिजाब को संभालती है। और फिर रसूल अल्लाह कहते हैं कि इसका बाबा इस पर फिदा हो जाए। सैयदा तुम पे तुम्हारा बाबा फिदा है। लेकिन हमारी जिंदगी में क्या है, मजलिस में हम आते हैं और माशाअल्लाह इतना अच्छा हमारा हिजाब होता है कि वाकईन लगता है कनीज़ाने जनाब सैयदा आ गई। और फिर जब शादी में जाते हैं, कोई जज नहीं कर सकता कि ये वही हैं जो मजलिस में गई थी। अगर हमारे घर की बच्ची दुपट्टा ले ले तो उसको 100 बातें सुनना पड़ती, क्या अम्मा दादी लग रही हो, अरे तुम तो अभी छोटी हो, तुम तो बहुत छोटी हो, तुम ना दुपट्टा लो। ये क्या है? खुद फरमाने मासूम है कि अपनी बेटियों को इतना बचपन से ही हिजाब सिखा दो कि जब वो बड़ी हो तो उन्हें बेपर्दा चेहरों से नफरत हो जाए, उन्हें बेपर्दा चेहरों से नफरत हो जाए। और ना फकत बीबी ने जिंदगी में हिजाब की बीबी ने बेमिसाल चीजें आम की, बल्कि बीबी इस दुनिया से जब जा रही है तब भी बीबी क्या फरमा रही हैं कि ऐसा बिन्ते उमैस, मुझे ये मदीने वालों का ये जो रस्म है ना, ये चारपाई पे डाल के ले जाते हैं या पट्टों पे डाल के ले जाते हैं, मुझे पसंद नहीं है। वो बीबी जो सारी उम्र हिजाब में रहने वाली, कहीं ऊपर चादर डाल के ले जाते हैं, सारा बदन पता चल रहा होता है। और जब फरमाया, जब ताबूत की नबीद सुनाई तो बीबी रसूल अल्लाह की रहमत के बाद पहली मर्तबा मुस्कुराई है हिजाब को सुन के। लेकिन अज़ीज़ाने मुहतरम, हिजाब का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम बस अपने घर तक महदूद हो जाएं। नहीं, बीबी खुद बता के जा रही है ये जो हिजाब है खुद तुम्हारी हिफाजत के लिए है, ताकि तुम्हारी खूबसूरती बरकरार रहे, ताकि तुम्हारी हिफाजत रहे। हाँ, जब जरूरत पड़े घर से निकलो। बीबी ने जाके बताया, हिजरत के मैदान हिजरत की बीबी ने, घर से निकली, मैदान ओहद में आई है जनाब सैयदा, खुतबा फिदक सुनाने दरबार तक गई हैं। रसूल अल्लाह के इस दुनिया से जाने के बाद एक एक दरवाजे पे जाके दस्तक दी है, हिजाब करो। और बीबी बता के चली गई कि ये हिजाब जिसे हम रुकावट समझते हैं, कि रुकावट नहीं, यही तो खूबसूरती है, यही तो इस औरत की हिफाजत है। और अभी ये मीडिया पे भी बड़ा खूबसूरत एक क्लिप चल रहा था कि बाहिजाब औरत की तरफ किसी की जरूरत नहीं होती कि आंख उठा के देखे। वो बड़ा खूबसूरत मुझे क्लिप लगा कि वो 2-3 खवातीन आ रही थी जिन्होंने हिजाब नहीं किया हुआ था, और उन्हें सब सलाम हाथ मिला रहे, लेकिन जब वो हिजाब वाली खातून आई है तो तमाम मर्द एक साइड पे हाथ बांध के खड़े हो गए। ये है जनाब सैयदा की सीरत पर चलने का फायदा, ये फायदा है। और बस आपकी ज़हमतों को तमाम करते हुए, क्योंकि मगरिब का वक्त नजदीक है, फकत 2 से 4 मिनट और आपकी ज़हमतें तमाम करूंगी कि जनाब सैयदा वो हस्ती, मैं क्या कहूं उस बीबी की फजीलत के बारे में, कि अगर मुबाहिले के मैदान में आ जाए तो नजरान के ऐसाई सर झुका ले, कहे इनसे ज्यादा सच्चे मैंने कभी नहीं देखे। सर झुका ले, फिदिया दे दे, लेकिन मुबाहिले से इनकार कर दे। वो बीबी के अगर ज़ेरे किसा आ जाए, चादरे ततहीर में आ जाए, फरिश्ते सवाल करे परवरदिगारा ये कैसा नूर है, ये कौन है, तो खुदा तारुफ करवाए हुम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनूहा, ये फातिमा है, ये उनके बाबा हैं, ये उनके शोहर हैं, ये उनके बेटे हैं। फातिमा
उम्मे अबिया, ए फातिमा आप तो अपने बाप की भी माँ हैं, आप तो अपने बाप की भी माँ हैं। और अगर जोजा है तो ऐसी जोजा जो कुल्ले ईमान का आधा ईमान है, उनका नाम है सैयदा। अगर जोजा है तो ऐसी जोजा कि खुद मौला मुत्तकियान से जब रसूलुल्लाह ने सवाल किया सैयदा को कैसा पाया, तो कहा या रसूलल्लाह मैंने सैयदा को इताअत परवरदिगार आलम में अपना बेहतरीन मददगार पाया। और अगर माँ है तो ऐसी माँ कि जो ऐसी तरबियत करके चली गई। हदीस कुदसी है ना कि अगर ए रसूल मैं इस कायनात को खल्क ना करता, अगर आपको खल्क ना करता, और अगर अली को खल्क ना करता तो आपको ना आपको खल्क करता, ना इस कायनात को खल्क करता। और अगर सैयदा को खल्क ना करता तो मैं ना आपको खल्क करता, ना अली को खल्क करता, ना इस दुनिया को खल्क करता। यानी सैयदा मरकज़े कायनात है, मरकज़ो महवरे कायनात है। यानी क्या मतलब, अगर सैयदा ऐसी औलाद तरबियत ना करती जो करबला में जाते और इस्लाम को बचाते, सैयदा ने ऐसी तरबियत की कि कोई हसन बना, ऐसी तरबियत की कि कोई हुसैन बन के नो के नेज़ा पे सर सवार है और कुरान की आयत की तिलावत कर रहा है, और कोई ज़ैनब बन के दरबारों और बाजारों में खुतबे देके अपने भाई की शहादत को बचा रहे हैं। तभी तो कहते हैं करबला दर करबला मी मुंह दगे ज़ैनब ना पहुंच। ये करबला करबला में ही रह जाती है अगर सैयदा ज़ैनब ना होती। शहीद बाकिर सदर की बहन को इसलिए तो साथ कैद कर लिया गया था कि कल यजीद ने, सद्दाम कहते जो कल यजीद ने गलती की थी कि हुसैन को मार दिया था, ज़ैनब को छोड़ दिया था, कहा मैं अब वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अज़ादारों आपसे एक सवाल है, कहते हैं अगर कोई यतीम हो जाए तो उसके सामने अपने बच्चों को प्यार ना करो, उसके सामने अपने बच्चों को बोसा मत दो। क्यों? क्योंकि उसे अपने बाप की याद आएगी। और दुनिया की रस्म है, दुनिया में रस्म है कि जब भी जिस घर से जनाजा उठता है का 3 दिन तक उस घर में चूल्हा नहीं जलता, 40 रोज तक लोगों का तांता बना रहता है, हर कोई ताज़ियत के लिए आता है, 40वें तक हमदर्दी के लिए आते हैं। लेकिन मुझे बताइए, कायनात का रसूल इस दुनिया से चला गया, वो रहमतल लिल आलमीन इस दुनिया से चला गया, क्या उसकी इकलौती वारिसा वो नबी इस दुनिया से गया है कि जिनकी इतनी अहमियत है कि अगर वजू करते हैं तो वजू के पानी को लोग तबर्रुक के तौर पे ले जाते हैं। वो नबी जिसकी इतनी अजमत है कि जिस जमीन से गुजर जाए कदमों के नीचे खाक को उठा के तबर्रुक बना लेते हैं। वो नबी जिसकी इतनी अहमियत है कि अगर सर का बाल टूट जाए तो उसे तबर्रुक बनाते हैं। वो नबी जिसकी इतनी अहमियत है कि जिस शहर मदीना में वो आए, उस शहर मदीना की गलियों को याद कर करके गिरिया करते हैं। अज़ादारों जरा बताओ मुझे, जब उसने वो नबी इस दुनिया से गया, क्या उस नबी की बेटी को कोई पुरसा देने आओ? हाँ, नबी के दरवाजे पे आए लेकिन पुरसा देने नहीं आए, लेकिन हमदर्दी करने नहीं आए सैयदा से, बल्कि सैयदा के दरवाजे पर आग लेकर आ गए। अज़ादारों, वो मलाऊन आया, कहा सैयदा, कहा अली को बाहर भेजे। बीबी साहब ने कहा मैं हरगिज़ दरवाजा नहीं खोलूंगी, जब तक सैयदा जिंदा है अली इस घर से बाहर नहीं जा सकते।
दरवाजे को आग लगा देंगे। अज़ादारों सोचें वो दरवाजा। बीबी कहती है क्या उस दरवाजे को आग लगाओगे जहां रसूल अल्लाह आके दरूद भेजा करते थे? क्या उस दरवाजे को आग लगाओगे जहां मलाइका सफे बना के सलाम और दरूद भेजते हैं? क्या उस दरवाजे को आग लगाओगे जिस घर में जवानाने जन्नत के सरदार रहते हैं, जिस घर में रसूल की इकलौती वारिसा रहती है? अज़ादारों को मलऊन कहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम अली को लेके जाएंगे, दरवाजे को आग लगाए। और इतनी वहशत में था वो मलऊन, कहते हैं दरवाजा जलने का इंतजार नहीं किया, इसने दरवाजे पे ठोकर मारी। मैं कहती हूँ काश वो दरवाजा ज़मीन पे गिर जाता, लेकिन इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम हो मेरी दादी सैयदा पर, कि जब दरवाजा गिरा मेरी दादी फातिमा ज़हरा दरो दीवार के दरमियान आ गई। दरवाजे की मीत मेरी माँ सैयदा के बाजू में खप गई। मेरी माँ के बदन में जो मोहसिन था वो शहीद हो गया, पसलियां टूट गई, आवाज दी फिजा मेरी मदद को, अरे मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अज़ादारान जनाब सैयदा, खुदा आपकी आवाजों को सलामत रखे, खुदा आपकी आवाजों पे रहम करे। एक आलिम दीन जब मजलिस पढ़ के उतरे, कहते हैं अहले खाना ने कहा कुछ खाना हमारे साथ तनावुल कीजिए, न्याज खाई। कहते हैं सब चले गए, मैंने देखा कि एक शख्स है जो कोने में बैठा मुसलसल गिरिया कर रहा है। तो मैं उसके करीब गया, मैंने जाके पूछा आखिर कौन सा ऐसा मसाइब है जो तू अब तक गिरिया कर रहा है? वो शख्स कहता है मौलाना साहब मैं हड्डियों का डॉक्टर का, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ अगर पसलियों की एक हड्डी भी टूट जाए, ये नहीं कहा कि इंसान हरकत नहीं कर सकता, कहा अगर एक हड्डी भी टूट जाएगा तो जितनी बार सांस लो उतनी बार तकलीफ होती है। मैं तब से यही सोच रहा हूँ, अरे वो बीबी जिसकी सारी पसलियां टूट गई, ना जाने कैसे वो इतने रोज जिंदा रही। अज़ादारों में कहूंगी वो बीबी फकत जिंदा नहीं रही। जब आवाज दी ना जनाबे फिजा को, का फिजा मेरी मदद को आओ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। उस आलम में हम ख़वातीन बेहतर जानती है क्या हालत होती है। का मेरा मोहसिन शहीद हो गया, मेरी पसलियां टूट गई। वो बीबी जो भी फिजा को मदद के लिए पुकार रही थी, जैसे ही देखा अली की गर्दन में रस्सी, अली को घर से बाहर ले जा रहे हैं। बीबी में इतना जोश आया, अपनी तकलीफ को भुला दिया, अपनी अबा को संभाला, घर से बाहर निकली, मौला मुत्तकियात की अबा में हाथ डाला, कहा मैं अली को इस तरह नहीं ले जाने दूंगी। वो मलऊन कहता है मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि सैयदा का हाथ अली की अबा से छुड़ा लूं, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। कहता है मैं समझ गया अब सैयदा अली का हाथ नहीं छोड़ेगी। वो मलऊन कहता है मैंने ताज़ियाना निकाला, पूरे जोर से सैयदा पे ताज़ियाना बरसाया, रसूल की बेटी को ताज़ियाना लगा। अज़ादारों, वो रसूल की बेटी जो रो रो के कहती थी सुब्बत अलल अय्याम सिरना लिया लिया, सुब्बत अलैयाम साहिबिल लवन्नहा, सुब्बत अलल अय्याम सिरना लिया लिया। ऐ बाबा, आपके जाने के बाद सैयदा पे इतने जुल्म ढाए गए, अगर रोशन दिनों पे पड़ते तो वसियाह रातों में बदल जाते। अज़ादारों, जरा इंसाफ से बताइएगा, कभी भी कोई माँ
अपने मरने की तमन्ना नहीं करते। बिलखसूस माओ की गोदियों में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो माए कि जिनके छोटे छोटे बच्चे हो, अगर जहन में ख्याल भी आ जाए ना कि मुझे कुछ हो जाएगा तो फौरन से ख्याल झटक देती है और ये कहती है अगर मुझे कुछ हो गया मेरे बच्चों का क्या बनेगा। लेकिन हाँ, एक बीवी ऐसी भी थी, एक मजलूमा ऐसी बीवी भी थी जो रसूल की दुख्तर थी और रो रो के कहती थी अल्लाहुम्मा जअल्ली वफात सरिया, परवरदिगारा सैयदा अब जीना नहीं चाहती, परवरदिगारा सैयदा को उठा ले, अज़ादारो। बस आखिरी जुमले मौलाए मुत्तकियान ने सैयदा को गुस्ल कफन दिया, मैयत तैयार हुई। वो गुर्बत है अली के बच्चों की के दांतों में आस्तीने दबाए रो रहे हैं, जानते हैं माँ की वसीयत है, अरे मदीने वालों को पता ना चले सैयदा गुजर गई। अरे वो गुर्बत रसूल की बेटी की कि जिन्हें दफन नहीं किया गया बल्कि छुपाया गया, 40 कब्रें बनाई गई। अज़ादारो, मौला ने कहा अम्मा फिजा जाइए मेरे बच्चों से कहिए माँ से आखिरी दीदार कर ले। सबसे पहले ज़ैनब उम्मे कुलसूम आ गई, इमाम हसन मुश्तबा आ गए, लेकिन क्या देखते हैं हुसैन नहीं है। आवाज दी हुसैन बेटा माँ से आखिरी दीदार कर लो। अरे अब माँ को देख ना पाओगे, लेकिन इमाम दरवाजे के पीछे खड़े हैं, हसरत से माँ को देख रहे हैं, रो के कहते हैं बाबा जरा बताइए मेरी फजीलत ज्यादा है या जनाब ईसा की फजीलत ज्यादा है। कहा हुसैन आपकी फजीलत ज्यादा है। फरमाया बाबा अगर मेरी माँ फखरे मरियम है तो मैं फखरे ईसा हूँ। बाबा तब तक माँ के जनाजे में नहीं जाऊंगा जब तक माँ खुद नहीं बुलाएगी। मेरा दिल कहता है सैयदा ने कफन से हाथ निकाले होंगे और रो के कहा होगा आजा हुसैन, अरे मैंने तुझे चक्किया पीस के पाला। ए हुसैन, अरे माँ छोड़ के नहीं जा रही। हुसैन जब तू मदीना छोड़ेगा माँ बकैया छोड़ देगी, जब तू करबला में जी से जमीन पे आएगा माँ चादर बिछाएगी। ए हुसैन जब तेरे गले पे कुंद खच्चर चलेगा माँ अपनी कलाई आगे रख देगी। अज़ादारा इतना गिरिया हुआ, एक निदा आई या अली, अरे बच्चों को सैयदा से जुदा कर लीजिए। आसमान के फरिश्तों ने इबादतें छोड़ दी, रो रो के कहते हैं परवरदिगारा अरे तूने किसकी माँ को उठा लिया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। इन रोती आंखों से दुआ कीजिए परवरदिगार आलम तुझे वास्ता शिकस्ता पहलू जनाब सैयदा, खुदाया तुझे वास्ता बीबी की टूटी हुई पसलियों का, खुदाया उम्मीद ज़हरा को भेज दे। बुलंद आवाज से आमीन कहिए। परवरदिगार आलम मुंतकिम करबला को भेज दे। खुदाया इमाम ज़माना की ज़हूर में ताजील अता फरमा। खुदाया दोनों वक्त आपस में मिलने वाले हैं। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता उस बीबी का कि जो इतनी जख्मी थी कि खुद वक्त गुस्ल मौलाए मुत्तकियान ने जब सैयदा के जख्मों को देखा तो एक मर्तबा सर पे आप जमीन पे गिरा, इमाम ने दीवार से सर मारा और कहा सैयदा अरे आपने मुझसे अपने जख्मों को छुपाया। खुदाया उस बीबी का वास्ता। परवरदिगारा जितने मरीज हैं जहाँ कहीं मौजूद है नरजिसाटी समेत मेरी अम्मी समेत, परवरदिगार आलम नाम बनाम इस अज़ा पे अगर कोई मरीज है परवरदिगार आलम तमाम मरीजों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले
دلوں کے رازوں سے واقف ہے. تو تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. پروردگارہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا, تجھے عطا کرنا آتا ہے. خدایا جس جس کے دل میں جو جو حاجت ہے خدایا سب کی حاجات پہ قبولیت کی مہر لگا دے. خدایا سب کی جائز حاجات پہ قبولیت کی مہر لگا دے. پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, تجھے واسطہ بیت الحسن کا, خدایا جو جو بے گھر ہے انہیں اپنا گھر نصیب فرما. خدایا تجھے واسطہ محسن شہید کا, تجھے واسطہ ام رباب کی اجڑی ہوئی گود کا, خدایا جو جو بے اولاد ہے پروردگار عالم تمام بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما. پروردگار عالم واسطہ امام حسن کے وسیع دسترخوان کا, واسطہ امام رضا کے وسیع دسترخوان کا, پروردگار عالم جو جو بے روزگار ہیں نیت پر سمیت شب براج سمیت پروردگار عالم تمام بے روزگاروں کو بہترین روزگار نصیب فرما. جنہیں رزق و روزی دے رکھا ان کے رزق و روزی میں دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. پروردگار عالم تجھے واسطہ جناب سید اور مولا متقیان کی بہترین جوڑی کا خدایا جو جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں سب کے نیک نصیب فرما. خدایا ہمارا شمار کنیزان جناب سیدہ میں فرما. ہمارے جوانوں کو سیرت اکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم فلسطین کو آزاد کر دے. خدایا اسرائیل کو نیست و نابود کر دے. پروردگار عالم اسلام کے دشمن, شیعت کے دشمن, پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. پروردگار عالم ہمارا شمار ناصران امام زمانہ میں فرما. پروردگار عالم پھر سے کہتے ہیں جو دعا دلوں میں رہ گئی لبوں پہ نہ سکی, خدایا تو سب کا جاننے والا ہے, سب کی تمام حاجات پہ قبولیت کی مہر لگا دے. پروردگار عالم پہلی اور آخری یہی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص بنظرانہ پنجتن پاک بالخصوص جناب سیدہ, اور ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اپنے اپنے مرحومین کے لیے, بالخصوص ان کے لیے کہ جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں اور اس گھر کے